بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے کے تفسیری مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت۔ 11ویں پارے کا پہلا کلمہ ہے یعتذرون، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہانے بنائیں گے، عذر پیش کریں گے۔ کون لوگ؟ دراصل یہ منافقین ہیں۔ غزوہ تبوک سے جس وقت مسلمان واپس کامیاب ہو کر مدینہ شریف لوٹے تو منافقین آ کر بہانے بنانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ 94 نمبر آیت میں کہا قد نبعنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری ساری خبر دے دی ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب اللہ بھی تمہیں دیکھے گا اور رسول بھی، یعنی تمہارے اعمال دیکھیں گے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آتے ہو یا نہیں۔ 95 نمبر آیت میں کہا کہ وہ آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے ناپاک لوگوں سے۔ اور 96 نمبر آیت میں کہا کہ وہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں لِتَرْضَوْا عَنْهُ، تاکہ آپ ان سے خوش ہو جائیں، لیکن منافقین سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اور 97 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ یہ دیہاتوں کے رہنے والے جس طرح سخت جان ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کفر اور منافقت میں بھی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ 98 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ کچھ بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ اور 99 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ دیہات کے رہنے والے جو ایمان میں بڑے پختہ ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا قرب مل جائے اور رسول کریم علیہ السلام کی دعائیں مل جائیں، تو انہیں اللہ کا بھی قرب مل جاتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعائیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں اور اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ دوسرے رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو 100 نمبر آیت میں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کی فضیلت بیان ہوئی۔ ان کی فضیلت کیا بیان ہوئی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اب انہیں جنت بھی دے گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ 101 نمبر آیت میں مدینہ اور مدینہ کے باہر کے منافقین کا ذکر ہوا جو نفاق میں بہت بڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ انہیں ڈبل عذاب ملے گا۔ ڈبل عذاب سے مراد یہ ہے، مرتین کے قرآن نے لفظ استعمال کیے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا تو حضور نے جمعہ والا دن کہا کم یا فلاں، کم یا فلاں، کم یا فلاں، فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ۔ ایک یہ دنیا میں رسوائی اور ایک آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق نہیں تھے بلکہ وہ سچے مسلمان تھے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ شریک نہ ہو سکے تبوک میں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا ہم اس وقت تک یہیں بندے رہیں گے جب رسول اللہ علیہ السلام نہیں کھولیں گے یا کوئی ہمارے بارے میں حکم نازل نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے اپنا سامان بھی، مال بھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ اس مال کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی حکم تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے مال لیجیے اور انہیں پاک کیجیے، صاف کیجیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کچھ ایک حصہ، تیسرا حصہ خیرات کیا اور 2 حصے انہیں واپس لوٹا دیے۔ تو فرمایا کہ
ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اور پھر 105 نمبر آیت میں کہا کہ محبوب ان سے کہو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ کچھ منافقین ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایک مسجد درار بنا لی اور انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ وہاں آ کر نماز پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہاں مسلمان بھی آنے لگ جائیں، لیکن اصل میں وہ تفریقم بین المومنین، مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے وہ ایک کمین گاہ کے طور پر بنائی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے 108 نمبر آیت میں فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں۔ زیادہ حق یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لے جائیں جو پہلے ہی دن تقوی کی بنیادوں پر قائم ہوئی۔ اسی آیت میں قبا کی بستی والوں کا، ان کی پاکیزگی کا ذکر ہوا کہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ ایسے ہیں جو صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی خصوصیت پوچھی، انہوں نے کہا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پانی استعمال کر کے ناپاکی دور کرنے والوں کو پسند فرمایا۔ اور پھر جس وقت تیسرا رکوع شروع ہوا تو اس رکوع کے شروع ہی میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر 70 لوگوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی جانوں اور مال کے بدلے جنت خرید لیا، معنی یہ کہ وہ ایمان کو قبول کر لیا انہوں نے۔ 112 نمبر آیت میں توبہ کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے روکنے والوں، اور اپنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ 114 نمبر آیت میں کہا گیا کہ کسی بھی نبی اور ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کرے۔ 114 آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا کہ ان کے چچا مشرک تھے، لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی، حالانکہ اللہ اواہ حلیم، حضرت ابراہیم بڑے ہی نرم دل تھے، بردبار تھے، لیکن جس کے بارے میں اللہ نے منع کر دیا اس کے بارے میں انہوں نے دعا نہیں کی۔ 116 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اللہ کے سوا ان کا کوئی حامی اور تمہارا حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ 117 میں بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین بے حد شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کے لیے سفر کر لیا تو دور سے ایک گرد، تو صحابہ نے کہا کہ وہ سوار ہماری ہی طرف آتا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابو خیسمہ ہوگا، اس لیے کہ دوپہر کے وقت یہ کہتے ہیں میں گھر گیا، کھانا تیار، سراہی، تو میں نے کہا میں اس مزے سے گھر میں رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم لو میں اور سفر کی تکلیفیں برداشت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً پیچھے سے جا کے مل گیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین شفقت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر 118 میں 3 لوگوں کا خاص طور پر ذکر ہوا جو پیچھے رہ گئے، اور پھر جب زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، بوجھ بن گئی، تو پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے شروع ہی میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر کچھ دیہاتیوں کا ذکر ہوا، اور وہ لوگ جن کے اعمال رائے گاں ہو گئے ان کا ذکر کیا گیا۔
122 نمبر آیت میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہر قبیلے سے کچھ آدمی ہونے چاہیے لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں، دین میں مہارت حاصل کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے عالم کی عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے تمام امت پر میری فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر 125 آیت میں منافقین جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے ان کا ذکر کیا کہ وہ ان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسی پلیدے کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کے آخر میں رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، وہ بہت ہی خواہش مند ہیں کہ مومنوں پر اللہ رب العالمین کا کرم ہو، رحمتیں ہوں۔ اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہا اگر یہ روح گردانی کریں تو محبوب آپ کہیں حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا مالک ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کے بعد 11ویں سپارے میں سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس کا تعلق مکی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ رسول اور اولیاء کاملین جانتے ہیں۔ پھر کتاب کا ذکر ہوا، کتاب کی عظمت کو بیان ہوئی، اور ان لوگوں کا پر تعجب بھی کیا گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص پر، ایک آدمی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا، اور کافر اس کو کھلا جادو مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہوا کہ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمانے والا ہے، اور آیت نمبر 4 میں ذکر ہوا کہ اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اعمال صالح کرنے والے کامیاب ہوں گے لیکن کفر کرنے والے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی عظمت آیت نمبر 5 میں بیان کی کہ وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو روشن پیدا کیا اور حساب لگانے کے لیے، اور پھر 6 نمبر آیت میں دن اور رات کا ذکر ہوا، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ اس میں عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 9 میں کہا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اور جنتی بہاروں کو دیکھ کر ان کی دعا یہ ہوگی کہ تحیتہم فیہا سلام، کہ سلامتی ہو، سلامتی ہو، اور یہ ان کی آخری پکار ہوگی۔ 7واں رکوع جس وقت 11ویں پارے کا شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا کہ جس وقت انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، وہ اللہ کو پکارتا ہے بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے پہلوؤں پر۔ پھر فرمایا کہ جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کأن لم یدعنا الی در مسا، کہ اس نے کبھی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ ایسا لوگ کرتے ہیں فرمایا۔ اور پھر 15 نمبر آیت میں آیات کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو روشن آیات عطا فرمائی جو اس کو پڑھتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ 16 نمبر آیت میں کہا کہ محبوب ان سے کہیں عمر کا ایک حصہ میں نے تم میں گزار دیا ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ 70 نمبر آیت میں کہا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور آیات کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا وہ مجرم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔
21 نمبر آیت میں کہا کہ جب ہم تکلیف کے بعد کسی کو اپنی رحمت دیتے ہیں تو پھر وہ مکر و فریب کرنے لگتا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ، محبوب ان سے کہہ دو اسرع مکرا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں جلد اس مکر اور فریب کی سزا دینے والا ہے۔ وہی ہے جو ہر شے کو چلاتا ہے، خشکی اور دریاؤں میں بھی، اور ہواؤں کو چلانے والا بھی وہی ہے، اور اسی کے حکم سے اس کائنات کا نظام چلتا ہے۔ 23 نمبر آیت میں کہا کہ لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تم پر پڑے گا، دنیاوی زندگی سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، اس رب نے تو تمہارے لیے ہر شے اس کائنات میں پیدا کی ہے۔ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، اس کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ اس نے سبزیاں، سرسبز چیزیں انسانوں کے لیے بھی اور حیوانوں کے لیے بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اور پھر 25 آیت میں کہا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ 26 میں کہا کہ ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں، وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں تو برائی کی سزا اسی کی مثل ہوگی، اور برائی کرنے والوں پر ذلت مسلط ہوگی، ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکڑے سے ہوں گے، وہی دوزخی ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 29 میں کہا کہ فرمائیے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ پھر جس وقت 9واں رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہی میں ایک سوال کیا جاتا ہے، محبوب ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان میں، کون اس کا مالک ہے، کون مردہ سے زندہ، زندہ کو سے مردہ کو نکالتا ہے؟ فرمائیے اللہ ہی ہے۔ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ 33 نمبر آیت میں کہا کہ اسی کی بات سچ ثابت ہو گئی، یعنی اللہ رب العالمین کی۔ اور پھر کہا کہ تم کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ جو بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور پھر 37 نمبر آیت میں قرآن کا ذکر ہوا کہ جو لوگ قرآن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے، تو 38 آیت میں کہا کہ محبوب ان سے کہو لے آؤ اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی بنا کر، بلا لو اللہ کے سوا، جس کو مرضی ہے تم بلا سکتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ 10ویں رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو فرمایا جھٹلانے والوں سے کہہ دیجئے میرے لیے فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، تم بری الذمہ ہو اس بات سے جو میں کرتا ہوں، اور وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتوت کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ 44 آیت میں کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا، لیکن لوگ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ 47 نمبر آیت میں کہا کہ ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، کب عذاب آئے گا؟ ان سے کہیے سارے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ 50 نمبر آیت میں کہا کہ ان سے فرمائیے غور کرو اگر اس کا عذاب آ جائے راتوں رات یا دن کو تو تم کیا کرو گے، پھر کس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ اور جس وقت عذاب نازل ہوتا ہے تو تب ایمان لاؤ گے؟ فرشتے کہیں گے اب چکھو جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ اس کی بہت سی آیتوں میں صورت کے ان کے عذاب کا مطالبے کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ اگر آ گیا تو پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ 11واں رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو کہا کہ ظالم لوگ روئے زمین کی ساری دولت بھی فدیہ کر دیں، لیکن
جس وقت عذاب کو دیکھ لیں گے اس وقت پھر پچھتانے کا اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے توبہ کریں تو پھر فائدہ ہوگا۔ 55 آیت میں کہا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے وعدے سچ ہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے۔ 57 میں کہا کہ اے لوگو تمہاری طرف یہ رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن کی صورت میں آ گئی، شفاء لما فی الصدور، قرآن کی خوبیاں بیان کی کہ یہ سینوں کے لیے شفا ہے، یعنی سینے کی جسمانی اعتبار سے بھی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی قرآن شفا ہے، اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ 57 نمبر آیت میں واضح کہا ہوا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن شفا ہے سینوں میں۔ تیسری خوبی یہ بیان کی وہدن، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، اور چوتھی خوبی ورحمت للمومنین، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ 58 آیت میں کہا محبوب فرمائیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو تم خوشیاں مناؤ، یہ بہتر ہے جو چیز تم جمع کر کے رکھتے ہو اس سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں 61 نمبر آیت میں کہا کہ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب، کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا ذکر کتاب روشن میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ 62 نمبر سورہ یونس کی آیت میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندہ جب نفلی عبادت کرتا ہے تو میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اولیاء ہی کی فضیلت، اللہ ہی کے لیے محبت کرنے والوں کی فضیلت ایک حدیث میں یوں بھی بیان کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہے، پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت کا چرچا ہوتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اولیاء اللہ؟ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ پھر 65 آیت میں کہا کہ محبوب ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، اس لیے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ساری تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت توحید کا ذکر کیا کہ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور پھر 67 آیت میں ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جس نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ تم آرام کرو، اور دن بنایا روشن۔ اس میں نشانیاں ہیں ایک عقل والی قوم کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، سبحانہ کہہ کر 68 آیت میں کہا کہ وہ پاک ہے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ 69 میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ 70 آیت میں کہا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے سخت عذاب۔ 13واں رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو کہا کہ ان کو نوح علیہ السلام کی خبریں
بتائیں کہ جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ قوم نہ مانی۔ آپ نے بھی فرمایا کہ میں نے اللہ ہی پر توکل کر لیا، سو تم بھی جو ہوتا ہے اپنے شریکوں سے مل کر فیصلہ کر لو، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کے فیصلے کس کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کا بھی ذکر ہوا، اور جس وقت حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ فرعون کا تذکرہ بھی ہوا، کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جادو ہے تو پھر تم بھی لے آؤ۔ تو فرعون نے کہا کہ سارے جادوگروں کو جمع کر لو۔ تو جس وقت وہ جادوگر آ گئے تو انہوں نے اپنا کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ان کے جادو ختم ہو گئے۔ 82 آیت میں فرمایا کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے ارشادات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کیوں نہ مجرم ناپسند کریں۔ 14ویں رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، فرعون اور اس کے سرداروں کا ذکر ہوا کہ فرعون بڑا سرکش تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور 84 آیت میں ذکر ہوا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم سچے مسلمان ہو۔ قوم نے کہا کہ توکلنا، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ بنا ہمیں فتنے کا سبب ظالم قوم کے لیے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم سے اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہوا، وحی کا ذکر ہوا، مومنوں کی بشارت کا ذکر ہوا اس رکوع میں، اور پھر فرعونیوں کے غرق ہونے کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کے نجات کا ذکر ہوا۔ اور 15واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اور پھر 97 نمبر آیت میں کہا کہ اگر آپ ساری نشانیاں بھی ان کے پاس لے آئیں تو یہ اس وقت تک مانیں گے نہیں جب تک یہ عذاب کو دیکھ نہیں لیتے۔ اور پھر فرمایا کہ 101 آیت میں کہ انہیں فرمائیے زمین و آسمان کے عجائبات میں غور و فکر کریں۔ اور پھر 103 آیت میں ذکر کیا کہ جب عذاب آئے گا تو ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو۔ اور پھر 16ویں رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو اس میں فرمایا کہ محبوب فرمائیے اے لوگو، اگر تمہیں شک ہو میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور میں اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ 107 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آخری آیت میں کہا کہ محبوب آپ وحی کی پیروی کرتے رہیں، صبر کریں اللہ کے حکم پر، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ 11ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود کی 5 آیات بھی ہیں۔ سورہ ہود بھی وہ عظیم صورت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جمعہ والا دن اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کی پہلی آیت میں بھی کتاب اللہ کا ذکر ہوا کہ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آیات کو بیان کیا
دوسری آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور رسول کریم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ نذیر اور بشیر ہیں۔ تیسری آیت میں کہا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ نے تمہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھکانہ دیا ہے۔ اور پھر 11ویں سپارے کی آخری آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ جو چھپاتے ہیں۔ انہو علیم بذات الصدور، اور اللہ رب العالمین سینوں کے پوشیدہ رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 11ویں پارے کے مفاہیم سمجھنے کی اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، قرآن جو سینوں کے لیے شفا ہے، ہمارے سینوں کے لیے بھی اس کو شفا بنا دے۔ اے اللہ، اولیاء کی صحبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آخرت اچھی فرما دے۔ یا اللہ کریم، بیماروں کو شفا عطا فرما، والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، اولادوں کو دین اسلام پر قائم رکھنا، نسلوں میں بھی اسلام کا نور رکھنا۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔